بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جیسا کہ میں نے اپنے پریفیس میں کہا تھا کہ ہم ان چند مین چیزوں کا احاطہ کریں گے جس کی وجہ سے میرے خیال میں ہمارا ملک مسائل سے دوچار ہے، تو ان میں سے مسئلہ نمبر 1 ہے مذہب۔ مذہب ایک ایسا انسان کے ساتھ پیدائشی طور پر ایک ایسا جڑا ہوا عنصر ہے جو انسان کی بقا سے لے کے انسان کے آخر تک جڑا ہوا ہوگا۔ ہمارے ملک کا مذہب بلا شک و شبہ اسلام ہے، اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلام کے نام پر یہ بنا ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک ہماری ریاست نے جو پیش امام کا کردار ادا کرتی ہے، اسلام کو ڈیفائن ہی نہیں کیا ہے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے ریاست کو اسلام کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے، اور خاص کر اسلامی ملکوں نے، اس قوموں نے اپنے مذہب یعنی اسلام کو ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اس کی زندہ مثالوں میں ترکی، ملائیشیا، سعودی عرب اور کافی ایسے ممالک شامل ہیں۔ ہم نے اسلام کو یعنی ریاست نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے، یعنی انفرادی رحم و کرم پر ہر بندہ آزاد ہے کہ وہ اس کو اپنے طور پر ڈیفائن کرے۔ نتیجے کے طور پر ملک میں ہر بندہ آزاد ہے اور وہ اپنے طور پر اپنی مذہبی زندگی گزار رہا ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ ایک ہی راستہ متعین کرے تاکہ پوری قوم اس پر چل پڑے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ جب تک ہم اس کو ایک ٹریک پر نہیں ڈالیں گے، ہم بکھرے ہوئے ٹولوں کی شکل میں رہیں گے اور ہم جڑے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ یہ میں بہت براڈر اسپیکٹرم میں بات کر رہا ہوں، یعنی میکرو لیول پہ۔ ہر بچے کی ایک انفرادی مذہبی تربیت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا پھر اپنا ایک مذہبی الگ راستہ ہوتا ہے۔ ہر گروہ اور طبقہ لگا ہوا ہے، اور وہ دوسرے کے خلاف فتوے اور شکوے کرتا ہے کہ میرا اسلام صحیح ہے اور آپ کا غلط ہے۔ یہ ایک ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جب تک اس کا سمت درست نہیں ہوتا ہے تو ہمارا ایک راستہ متعین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں، یہ صورتحال دوسری جو میں نے چند ممالک کی مثالیں دے دی، ترکی، سعودی عربیہ، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ وہاں نہیں ہے۔ وہاں سب ایک طرح کے
اسلام بیسیکلی بڑا سیدھا سادہ مذہب ہے، اور اس کو ہمارے ملک میں اتنا پیچیدہ بنایا گیا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور یہ صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہر بندے اور ہر طبقے کی اپنی ایک سپر مارکیٹ ہے، اور وہ اسلام کے نام پر دکانداری پر لگا ہوا ہے۔ یہ بہت بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی والی بات ہے، تو یہ اس کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا پڑے گا اگر ہم نے کسی سمت میں اور کسی قوم کی طرح آگے نکلنا ہے۔ ادروائز یہ صورتحال دن بدن خراب ہوتی چلی جائے گی۔ آج سے اگر آپ چند ڈیکیڈز پہلے دیکھ لیں تو چند ایک فرقے تھے، آج اگر آپ دیکھیں تو اس سے 10 گنا زیادہ ہے، اور اگر صورتحال ایسی ہی چلتی رہی تو آج سے چند دہائیوں کے بعد یہ شاید سینکڑوں اور ہزاروں قسم کے ٹولے بن چکے ہوں۔ لہٰذا ریاست کو اٹھنا ہوگا اور اس کا اپنا ایک مذہبی راستہ ریاست کو متعین کرنا پڑے گا، اور پھر ہماری ساری قوم اور آنے والی نسلیں اسی راستے پر چلے گی۔ اس کے بعد اور چیزیں جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن یہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 1 کا بنیادی اور اہم ٹاپک ہے۔ اس کے بغیر آپ کچھ بھی کریں، یہ معاشرہ اور سوسائٹی بالکل بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کا بنیادی عقیدہ ہی بکھرا ہوا ہے، جو مذہبی ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی قوم لیں جو اپنے آپ کو سیکولر یا سو کالڈ مذہب سے لا تعلقی سے بھی جڑتی ہے، ان کا بھی کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا بنیادی عقیدہ ہی 22 کروڑ لوگوں کے 22 کروڑ عقیدے ہو، تو پھر ہماری سمتیں بھی لاکھوں اور کروڑوں ہوں گی۔ تو جب سمتیں اتنی زیادہ ہو تو پھر وہ قوم بھلا کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ وہ تو ایک انارکی اور انتشار کا شکار رہے گی۔ لہٰذا یہ ریاست، یعنی جس کو میں پیش امام کہوں گا، اس کا فرض ہے کہ وہ خطبہ دے کر یعنی مذہب کو ڈیفائن کرے کہ یہ ہمارے مذہب کا مذہبی جو ہمارا بلا شک و شبہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمیں کسی سے ایک دوسرے سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک راستے کا تعین کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اور جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بعد جس کی باری آتی ہے اس پہ بھی میں آؤں گا، اور اس کا تعین ہم کریں گے کہ اس میں کیا کیا خرابی ہے۔ لہٰذا میرا خود میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اصل میں ہمارا مذہب بہت سیدھا سادہ مذہب ہے، اور اس کو ہر چیز کو جتنا آپ سادہ اور سہل بنائیں گے، اور ہے سہل بنا ہوا ہے۔ ہمارے خود اس اسلام کو لانے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی اس دنیا کے سادہ ترین اور پاک ترین انسان تھے، اور بہت ہی دنیا کا بہترین اور سادہ مذہب لے کر آئے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو اتنا پیچیدہ ترین
بنا دیا ہے جس کا ابھی ہمیں خود بھی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کون کہاں کڑا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ سے ایپیسوڈ نمبر 2 میں ملاقات کروں گا، جس کا بنیادی ٹاپک اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو ہمارے خود مذہب میں بھی آیا ہے کہ اقرا یعنی پڑھو یعنی تعلیم۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔